السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہوا ہے، اور یہ پوسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس نے مجھے بہت غمزدہ کر دیا۔ یقیناً رمضان گزر چکا ہے، رمضان آتا رہے گا، اور ہم نہ جانے ہوں یا نہ ہوں، اور پتہ نہیں اس رمضان سے ہم نے کچھ فائدہ اٹھایا بھی ہے یا نہیں، اپنے آپ کو بخشوا بھی سکے ہیں یا نہیں۔ بہرحال رمضان کا جانا، رمضان کا رخصت ہونا مومنوں کو غمزدہ کر دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کو عید کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ گنتی کی عدت پوری کرو، یعنی 29 دن یا 30 دن، اس کے بعد جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس کے مطابق اللہ کا ذکر و اذکار کرو، خوشی مناؤ عید کی۔ عید کا دن ایسا تہوار ہے جو کہ ایک اسلامی شعائر ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گفٹ دیا ہے، تو اس کی خوشی ضرور منانی چاہیے۔ لیکن جو چیز غمزدہ ہمارے غم میں اضافہ کر دیتی ہے، یا جو چیز ہمیں حیران کر دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ اتنے پورے مہینے پر جو ٹریننگ ہم لیتے ہیں، جیسے ہی چاند نظر آتا ہے وہ کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ مطلب ایک طرف تو ہم غمزدہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ سارا تقویٰ، وہ سب کچھ جو ہم نے سیکھا ہے وہ سب بھلا دیتے ہیں، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ گویا شیطان کھل جاتے ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے ہمارا، بازاروں میں جا رہے ہیں، نامحرم مردوں سے مہندی لگوا رہے ہیں، چوڑیاں پہنائی جا رہی ہیں، پارلر کا رخ کرتے ہیں، اور پھر بازار میں اتنا رش ہوتا ہے، مرد عورتیں اکٹھے، وہ سب کچھ ہم بھلا دیتے ہیں۔ اگرچہ عید کی تیاری کرنا، عید پر نئے کپڑے پہننا، چوڑیاں پہننا، یہ سب کچھ جو ہے وہ سنت ہے، وہ ایک خوشی کا موقع ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ جائز اور ناجائز کا بہرحال احترام ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ عید کا موقع، خوشی کا موقع ہمیں دیا ہے، جو قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہم نے رمضان میں جوڑا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم نے عمل کیا، تو اس عید کے دن کو بھی سنتوں سے بھرپور گزارنا چاہیے۔ میں آپ کے لیے میں نے ایک فہرست تیار کی ہے، اور اپنے لیے بھی، کہ ہم دیکھیں ہم نے اپنی عید کو کیسے مسنون عید گزارنا ہے، سنتوں سے بھری ہوئی عید ہم کیسے کریں گے۔ تو عید کا جو دن ہے نا، وہ مغرب کے بعد جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تب شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر ادا کرنا، فطرانہ جس کو کہتے ہیں نا، فطرانہ ادا کرنا، اور یہ سنت ہے، یہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نے سورۃ بقرہ میں آیت بھر پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان کی بات کی ہے تو فوراً نہیں کہا کہ وہ آت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی رمضان ختم ہوا، ہم نے ایک اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان میں پختگی پیدا کی، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ رمضان میں بھی کرتے رہنا ہے، اور عید میں بھی سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ اپنے غریب بھائیوں کو، اپنے غریب مسکین یتیم جو مطلب محروم طبقہ ہے، ان کو بھولنا نہیں ہے، ان کو عید کی خوشیوں میں یاد رکھنا ہے۔ اور عید نماز پڑھنے سے پہلے ہوتا ہے فطرانہ، اس کے بعد وہ صدقہ ہو جاتا ہے، عام صدقہ ہو جائے گا، وہ فطرانہ نہیں ہوگا۔ اور یہ دیکھیں یہ کتنا ایک خوبصورت حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، تاکہ سب مسلمان جو ہے نا وہ عید کی خوشیوں میں ایکولی شامل ہو سکے، سب اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے، اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز، کوشش کریں کہ ہماری عشاء کی نماز نہ رہے، کیونکہ ہم نے یہی تو سیکھا ہے پورے رمضان میں، عشاء کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد عید کی تیاری کر لیں، بچیوں کا مہندی لگانا اور چوڑیاں پہننا، یہ سب کچھ جو ہے یہ خوشی کا موقع ہے، سب کچھ کرنا چاہیے۔ اسلام کسی چیز سے منع نہیں کرتا، منع کرتا ہے تو صرف چند چیزوں سے جو معاشرے میں برائیوں کا باعث بنتی ہیں۔ احلاط مرد و زن سے منع کرتا ہے، عورت کا پردے میں رہنے کا حکم دیتا ہے، تو پردے میں رہتے ہوئے بچیاں، عورتیں سب کچھ کر سکتی ہیں، میک اپ ہے، چوڑیاں ہیں، نئے کپڑے ہیں، سب، لیکن کوشش کریں کہ رات کو تیاری کر لیں۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب عید کی صبح ہوتی ہے تو ان گنت تعداد میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب صبح ہوتی ہے نا، عید کی صبح میں ایک خاص قسم کا آپ کو سکون نظر آئے گا، ایک سیٹسفیکشن ہوگی، ایک خوشی سی ہوگی، ایک مسرت ہوگی عید کی صبحوں میں، تو وہ تعداد
جو ہے وہ فرشتے اترتے ہیں، گلی کوچوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں عیدگاہ کی طرف آنے والوں کا۔ تو اسی لیے اس صبح کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کے لیے، بھرپور طریقے سے اس صبح سے مستفید ہونے کے لیے جو ہے نا وہ رات کو تیاری کر لیں، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد غسل کریں، اپنے سب سے اچھے یا نئے کپڑے پہنے، مرد جو ہے وہ خوشبو کا اہتمام کریں، اور پھر اس کے بعد ایک اہم کام جو عید الفطر پہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ میٹھا کھا کے جانا ہے۔ اب یہ نہیں کہ میٹھا بنانے پہ عورتیں لگ جائیں اور عید کی نماز پڑھنے ہی نہ جائیں، اور مرد جو ہے وہ جی بن رہا ہے کہیں ہماری نماز نہ رہ جائے، اسی لیے جو ہے وہ مرد بھی ویسے ہی چلے جائیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہاں پر بھی اپنائیے اور 1، 3، 5 تاک عدد میں کھجور کھائیے، خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی دیں، اپنے ہسبینڈ کو بھی دیں، سب کو کھجور کھائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تیار ہوں، عید کی نماز کے لیے ضرور جائیں، اور کھلی جگہ پہ، یہ نہیں کہ محلے کی مسجدوں میں یا گھروں میں، نہیں، عیدگاہ میں جائیں جہاں بڑا مجمع جمع ہو سکتا ہو، تکبیرات کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ، اور پھر چوتھی دفعہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، یہ کہتے ہوئے عیدگاہ میں جائیں، مرد بھی جائیں اور عورتیں بھی ضرور جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہے تو وہ اپنی ہمسائی سے چادر لے لے، اور اگر کوئی پیریڈز میں ہے یا حیض میں ہے، اس کے محسوس ایام ہے، تو بھی وہ ضرور جائے، وہاں جا کر مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہو جائیں، نماز میں شامل نہ ہوں لیکن اجتماع میں شامل ہو جائیں، اور وہاں جا کے سب سے پہلا کام خطبہ سننا ہے، خاموشی سے مکمل خطبہ سنیں، خطبے کے دوران بولنا، یہاں تک کہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ چپ کرو، خاموش ہو جاؤ، یہ بھی ایک لغو بات ہے، اسے اجتناب کرنا ہے، اسے پرہیز کرنا ہے، ایسی بات بھی نہیں، مطلب خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر دعا ہے، دعا میں شامل ہوں، بہرحال نماز میں جو تکبیرات ہیں تکبیرات ادا کی جائیں، مختلف فقہ کے لوگوں سے جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں وہ 12 ہیں، 7 پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ راستہ بدل کے آنا ہے، واپس گھر راستہ بدل کے آنا ہے، تاکہ راستہ جو ہے 2 راستے قیامت کے دن آپ کی گواہی دیں کہ اللہ یہ تیرے بندے تیری رضا کی خاطر عید کی نماز پڑھنے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے سے عید ملے، اپنے رشتہ داروں سے عید ملے، روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منائیں، یہ نہیں کہ جو ہم اس سے نہیں بولتے ہم اس سے ایٹ لیسٹ عید جو ہے وہ ضرور ملے، عیدی دینا لینا یہ گفٹ ہے نا، آپس میں پیار اور محبت بڑھتی ہے، یہ ساری سنتیں ہیں، اور پھر ایسے ہی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی نمازوں کو کوشش کرنی ہے کہ اس خوشی کے موقع پہ ہماری نمازیں نہ رہ جائیں، تو یہ ہے مسنون طریقہ عید منانے کا۔ اس کے بعد پھر وہ دوسرے دن جو ہے وہ سسرال جانا یا نانوں کے گھر جانا، اور پھر تیسرے دن، یہ سب ہم نے خود منایا ہوا ہے، لیکن جو اصل عید کا موقع ہے نا وہ یہ سنتیں ہیں، عید نماز پڑھنے جانا اور آنے تک، ان سنتوں پہ عمل ضرور ہونا چاہیے۔ تو آپ سب کو میری طرف سے عید الفطر مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو جو ہم نے رمضان بھر کی ہیں قبول کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہمارے قیام اور صیام کو، ہماری تلاوت قرآن کو قبول کرے، اللہ ہمارے تقوی میں اضافہ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکاہا انت خیر من زکاہا، اور پھر قرآن پاک کے بارے میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول کرے، ہماری نمازوں کو قبول کرے، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔